السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ایک باغ میں گئے تو دیکھا کہ ایک پرندہ درخت کے سائے میں بیٹھا ہے۔ اسے دیکھ کر آپ نے ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا، تجھے مبارک ہو اے پرندہ، تو درخت سے کھاتا ہے اور اس کے سائے میں رہتا ہے اور بدون حساب کتاب کے قیامت میں نجات پائے گا۔ کاش ابوبکر میں تجھ جیسا ہوتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح کی جاتی تھی۔ فرماتے تھے، اے اللہ، تو مجھ سے زیادہ میرا حال جانتا ہے اور میں اپنا حال ان تعریف کرنے والوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اے اللہ، تو مجھ کو ان کی گمان سے اچھا کر دے اور جو میری برائی یہ نہیں جانتے وہ بخش دے اور ان کے کہنے پر مجھ سے مواخذہ نہ کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ کاش کسی عبد مومن کی پہلو میں بال بن کے رہوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا ایک لکڑی کھڑی کر دی گئی ہے۔ یہ حالت خشوع خضوع کی وجہ سے ہوتی تھی، اور فرماتے ہیں کہ مجھے روایت پہنچی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہی حالت تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں درخت ہوتا اور مجھے کاٹا جاتا اور کھایا جاتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں گھاس ہوتا اور جانور مجھے چر لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک لڑکے کی وفات کا وقت قریب ہوا۔ اس حالت میں وہ بچھونا کی طرف دیکھتے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے صاحبزادے کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس بستر کو دیکھ رہے تھے اور انہیں اس بستر پر سے ہٹایا گیا تو دیکھا گیا کہ اس کے نیچے 5 دینار تھے یا 6۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے افسوس سے ہاتھ پر ہاتھ مل کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا، اے شخص، میرے نزدیک تجھے کوئی عذر کی گنجائش نہیں کہ ایسے وقت تو نے انہیں دیکھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان پکڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے آفتوں میں پھنسایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اہل یمن آئے اور قرآن شریف سن کر رونے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے، پھر ہمارے دل سخت ہو گئے۔ حضرت نعیم فرماتے ہیں، دل سخت ہونے کے معنی یہاں کہ دل قوی اور مطمئن ہو گئے اور اللہ کی معرفت کی وجہ سے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔